السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی رات طلسم کدے کے دو علیحدہ علیحدہ کمروں میں راج کماری نرملا اور علی عامر آفریدی بڑے عجیب خواب دیکھ رہے تھے۔ آفریدی نے دیکھا کہ وہ مہا منتری وکرم سنگھ کے طلسم کدے سے نکل کر ہانسی پہنچ گیا ہے، جہاں اس کی والدہ شائستہ بیگم اور بہن عالیہ آفریدی مقیم ہیں۔ اچانک مکان کی دیوار میں شگاف پڑ جاتا ہے اور وہی سیاہ پوش انسان نمودار ہوتا ہے جسے آفریدی کئی بار خوابوں میں دیکھ چکا ہے۔ اس اجنبی سیاہ پوش کو دیکھ کر علی عامر آفریدی کی سانسیں رک جاتی ہیں، پھر یکا شائستہ بیگم اور عالیہ کی چیخیں گونجنے لگتی ہیں۔ آفریدی گھبرا کر اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جس کے اندر اس کی والدہ اور بہن ایک نامعلوم اذیت کا شکار ہیں۔ آفریدی کمرے کے بند دروازے کو توڑ دینا چاہتا ہے، مگر وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہتا ہے اور چیخیں مسلسل ابھرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ خوف اور دہشت سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آفریدی بہت دیر تک پسینے میں نہایا ہوا بستر پر لیٹا رہتا ہے، پھر باہر نکل آتا ہے اور نرملا کے کمرے کے قریب پہنچ کر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ نرملا کماری گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور ایک عجیب سا خواب دیکھ رہی تھی۔ آفریدی مسلسل دستک دیتا رہا، پھر نرملا نیند سے بیدار ہوئی اور اسی خمار آلود کیفیت میں بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور اس نے تیزی سے دونوں کواڑ کھول دیے۔ خیریت تو ہے سردار؟ نرملا بے ترتیب حالت میں بستر سے اٹھ کر چلی آئی تھی۔ معاف کرنا راجکماری، آفریدی نرملا کو دیکھ کر کچھ جھجک سا گیا۔ میں بہت دیر سے باہر کھڑا تھا اور یہ بات میرے ذہن سے محو ہو گئی تھی کہ آپ سو رہی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے آرام میں خلل انداز ہوا۔ آفریدی کے چہرے پر ندامت کا ہلکا ہلکا رنگ ابھر آیا تھا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار؟ نرملا نے دروازے میں کھڑے کھڑے جواب دیا۔ یہ کیسی معذرت ہے، یہ کیسا تکلف ہے اور یہ کیسی رسم ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھی۔ نرملا حیرت زدہ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ آپ باہر کیوں کھڑے تھے؟ دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ جن عورتوں کے محافظ زندہ ہوتے ہیں وہ اپنے دروازے بند نہیں کرتے۔ آپ کو میرے آرام کا خیال کیوں آیا؟ آپ کی خواہش کا احترام ہی میرا عیش و سکون ہے۔ آپ اس کا خیال نہ کریں کہ میں کس حال میں ہوں۔ آپ کسی وقت بھی پکاریں، مجھے آنا ہے اور میں آؤں گی۔ یہ کوئی جبر نہیں، یہ میرا عہد ہے، اور ایفائے عہد میں اس وقت تک کوئی چیز حائل نہیں ہوتی جب تک انسان سے اس کی سانسیں نہ چھین لی جائیں، جسم کو زنجیر ستم میں جکڑ دیا جائے یا اس کے دست و پا کاٹ دیے جائیں تو عہد نبھانے کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے۔ اگر مجھ پر یہ قیامت گزر جاتی تو میرے دل کی دھڑکنیں آپ کی آواز پر دوڑی چلی جاتی، اور اگر دل بند ہو جاتا تو پھر مجبوری تھی۔ نرملا کی آواز سے درد جھلکنے لگا تھا۔ اچھا اب راستہ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آفریدی نے ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نرملا دروازے سے ہٹ گئی اور پھر آفریدی کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کمرے کے اندر آئی۔ سردار، میں ایک عجیب سا خواب دیکھ رہی تھی۔ آفریدی نے چونک کر راجکماری کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے دل کا درد سنانے آیا تھا، مگر نرملا کے خواب کا ذکر سن کر سب کچھ بھول گیا۔ نرملا بہت اداس لہجے میں اپنا خواب سنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ قلعے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اونچی اونچی دیواریں گر رہی ہیں اور مضبوط ترین برج منہدم ہو رہے ہیں۔ ہر طرف اجنبی انسانوں کا ہجوم ہے۔ ان کے لباس اور دستاروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی قوم کے افراد ہیں، یقیناً سلطان کے سپاہی ہوں گے۔ ان لوگوں نے قلعے پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اچانک آگ کے شعلوں کے درمیان 3 چہرے ابھرتے ہیں۔ میں انہیں فوراً ہی پہچان لیتی ہوں۔ مائی بھانمتی اور سنیاسی آنند پال آگے آگے ہیں اور میرے پتا جی ان کے عقب میں چل رہے ہیں۔ تینوں بہت خوش ہیں۔ پتا جی سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔
پتا جی کا لباس میرے لیے ناقابل فہم ہے، میں نے آج تک انہیں ایسے لباس میں نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر نرملا خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ یہ تو بہت مبارک خواب ہے نرملا، آفریدی اس بلند حوصلہ لڑکی کو سمجھانے لگا جو حادثات کی الغار کا تنہا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس خواب کی تعبیر کا استقبال آنسوؤں سے نہ کرو سردار، پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا ہے کہ پتا جی اس دنیا میں نہیں رہے۔ نرملا کے آنسو بدستور بہہ رہے تھے مگر ہونٹوں پر کوئی فریاد نہیں تھی۔ میں نے انہیں جس لباس میں دیکھا ہے وہ عام انسانوں کا لباس نہیں ہوتا۔ راجکماری تم سچ کہتی ہو، وہ روشن چہرہ اور بے داغ لباس دوسری دنیا کا انعام ہوتا ہے۔ مہامنتری ایک خدا اور اس کے آخری رسول پر ایمان لے آئے تھے، اس لیے انہیں آخرت کے انعام سے نواز دیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بیٹی نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کا انجام بھی دیکھ لیا۔ وکرم سنگھ چوہان نے پوری زندگی بت پرستی میں بسر کی مگر ان کا دل سنیاسی آنند پال کے ساتھ تھا، اور سنیاسی آنند پال شروع ہی سے ایک موحد تھا۔ وحدانیت کی گواہی نے اسے اس کی منزل تک پہنچایا، اور پھر جس نے آنند پال کا احترام کیا وہ بھی ہدایت پا گیا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور ان سے عقیدت رکھنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نرملا کماری کے ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ ابھر آئی، اور وہ اپنے باپ کی دائمی جدائی سے مضطرب بھی تھی اور ان کا روشن چہرہ دیکھ کر مطمئن بھی۔ تم نے جس بوڑھی عورت مائی بھانمتی کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے؟ اس دنیا میں موجود ہے یا سنیاسی آنند پال کی طرح رخصت ہو گئی ہے؟ آفریدی نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نرملا کماری نے آفریدی کو مائی بھانمتی کی دردناک کہانی سنائی، اور جب یہ بتایا کہ وہ کوہ آبو کے ایک مندر میں گوشہ نشین ہے اور اس نے بہت پہلے چتوڑ کی تباہی کی پیش گوئی کی تھی، تو آفریدی کا پورا جسم لرزنے لگا۔ علی عامر کی یہ کیفیت دیکھ کر نرملا گھبرا سی گئی۔ تم پریشان نہ ہو راجکماری، آفریدی نے نرملا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ اس حق پرست عورت کا روحانی جلال ہے جس کے اثر سے آفریدی کی روح کانپ رہی ہے۔ وہ عظیم خاتون ایک بار میرے خواب میں بھی آئی تھی اور مجھے بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ وہ تمہاری حالت سے باخبر ہیں، بلکہ مجھے حکم بھی دیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ چتوڑ بڑا خوش نصیب تھا کہ اس کے درمیان دو ایسی ہستیاں موجود تھیں جو ایک خدا پر ایمان رکھتی تھیں، مگر افسوس اہل چتوڑ نے اپنی خوش بختی کی قدر نہ کی، اور ہزاروں انسان اس طرح خاک و خون میں مل گئے کہ ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ کمرے کی فضا پر بہت دیر تک گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر جب نرملا نے آفریدی سے آدھی رات کے وقت اس کے دروازے پر دستک دینے کا سبب پوچھا تو علی عامر آفریدی ٹالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی داستان علم سنا کر نرملا کو مزید رلانا نہیں چاہتا تھا، مگر نرملا اپنی ضد پر قائم رہی۔ بالآخر آفریدی کو ملک کافور کی سازشوں سے لے کر اپنی والدہ اور بہن کی ہانسی روانگی تک کے سارے واقعات سنانا پڑے، اور اسے یہ بھی بتانا پڑا کہ وہ شائستہ بیگم اور عالیہ کے بارے میں یہ لرزہ خیز خواب کئی بار دیکھ چکا ہے۔ اپنا افسانہ درد سناتے سناتے آفریدی کی آنکھوں میں بھی اشک سے آ گئے تھے اور اشکوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ نرملا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا میں تنہا رہ جاؤں گا۔ آفریدی کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے۔ دشمنوں کو مجھ سے شکایت ہے تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں، مجھے آگ میں پھونک ڈالیں، مگر ان بے گناہ اور معصوم خواتین نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مردوں کو اپنا حساب مردوں تک ہی رکھنا چاہیے۔ یہ کہاں کی مردانگی ہے کہ مجھے زنجیریں پہنا دی گئیں اور میری عدم موجودگی میں میرے ناموس کے آبگینوں کو توڑ دیا گیا۔ سردار، یہ تو محض ایک خواب ہے۔ نرملا بھی بے قرار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو خواب کی باتوں پر اس طرح یقین نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جان کو نیا روگ لگا لیں۔ نہیں نرملا، یہ خواب نہیں ہے۔ آفریدی کا اضطراب کچھ اور بڑھ گیا تھا۔
ایک ہی منظر کا تسلسل کے ساتھ ابھرنا خواب کی علامت نہیں، یہ کوئی دل پگھلا دینے والا حادثہ ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے آفریدی نے اس کھڑکی سے اپنا سر ٹیک دیا جو باغ کی طرف کھلتی تھی اور جہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور اندھیرے کے قلب سے ابھرتی ہوئی جھینگروں کی آوازیں کسی عیار دشمن کی سرگوشیوں سے مشابہ تھیں۔ نرملا، تم نہیں جانتی کہ میری دنیا میں کتنا اندھیرا ہے۔ آفریدی نے اعصاب کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے لوہے کی سلاخیں پکڑ لی تھیں۔ نظر کی انتہا تک اندھیرا بھیانک اور قاتل اندھیرا، ہمت و عزم کا پہاڑ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ میری طرف دیکھو آفریدی، نرملا نے آج پہلی بار علی عامر کو اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ شدت غم کے باوجود آفریدی نے اس طرز تخاطب پر چونک کر نرملا کی جانب دیکھا۔ میری زندگی کے اندھیروں کا تو خیال کرو کہ وہ کس قدر گہرے ہیں اور کتنی دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ نرملا کے لہجے میں جذباتیت نہیں، ٹھہراؤ تھا۔ سردار، میرا تو کوئی بھی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، یہاں تک کہ میری زمین بھی نہیں، میرا گھر بھی نہیں، تصور میں بھی آ سکتی نہیں مجبوریاں میری، مگر اس لیے زندہ ہوں کہ آپ میرے رفیق سفر ہیں، اور یہی رفاقت اور یہی ساتھ مجھے اندھیروں سے جنگ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ میں اپنی اور آپ کی آنکھوں کے اس صبح کا خواب دیکھ رہی ہوں جو بالآخر ان اندھیروں پر غالب آ جائے گی۔ یہ کہہ کر نرملا کماری اپنے آنچل سے آفریدی کے بہتے ہوئے آنسو خشک کرنے لگے۔ آفریدی مرد میدان تھا، جذبوں کا آتش فشاں اور ارادوں کا سرکش طوفان، مگر جب حسن کی قربت میسر آئی تو ایک گنگناتا ہوا آبشار بن گیا۔ سپہ سالار ہری سنگھ رات بھر شدید بے چینی کے عالم میں جاگتا رہا۔ صبح ہوتی ہی اس نے دوبارہ راجپوت سمراٹ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شراب کا خمار ٹوٹ جانے کے بعد رتن سنگھ بھی اپنے سینہ پتی کا منتظر تھا۔ پھر جب وہ نشست گاہ میں ہری سنگھ سے ملا تو راجپوت سینہ پتی کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ رتن سنگھ چونک اٹھا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے ہری سنگھ؟ سمراٹ چتوڑ کی سرحدوں کا خیال سونے نہیں دیتا۔ ہری سنگھ کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ اس سے گزشتہ رات رانی پدمنی کی مداخلت بہت گراں گزری تھی۔ ہم جانتے ہیں ہری سنگھ، راجپوت سمراٹ نے مصلحتاً اپنے سینہ پتی کی سرفروشانہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہری سنگھ نے رانی پدمنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ راجپوت سمراٹ کا انداز بے نیازانہ تھا۔ اس کے لیے مجھے تنہائی درکار ہوگی۔ جب رتن سنگھ اپنے سپہ سالار کا اشارہ نہیں سمجھ سکا تو ہری سنگھ نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس گفتگو کے درمیان پدمنی کی موجودگی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں معلوم ہے ہری سنگھ کہ ہم مہارانی کی شمولیت کے بغیر کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ ایسے سنگین وقت میں بھی، ایسے کڑے وقت میں بھی رتن سنگھ ایک کافر ادا عورت کا غلام نظر آ رہا تھا۔ ہری سنگھ کے چہرے پر مایوسیوں کے سائے ابھرنے لگے، مگر وہ ایک جانباز سپاہی تھا۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر بول اٹھا، سمراٹ، یہ ایک بہت نازک بات ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے سننے کے بعد مہارانی کی سماعتیں مجروح ہو جائیں۔ رتن سنگھ نے نزاکتوں کو جھٹلا دیا اور وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ ہری سنگھ کچھ دیر تک ذہنی کشمکش کا شکار رہا اور پھر اس نے رانی پدمنی کی موجودگی میں وہ بات کہہ ڈالی جو غیرت مند خواتین کا صبر و قرار چھین لیتی ہے۔ سمراٹ، مجھے شک ہے کہ معاون سفیر کے روپ میں خود علاؤ الدین خلجی یہاں آیا تھا اور اپنے فرمان کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر واپس چلا گیا ہے۔ رتن سنگھ اور رانی پدمنی جوش اضطراب میں کھڑے ہو گئے۔ حد سے بڑی ہوئی ذہانت انسان کو بھی اندھا بھی بنا دیتی ہے۔ ہری سنگھ، راجپوت سمراٹ کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ میں ذہین نہیں سمراٹ، مگر اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ تم اپنے دعوے کی کوئی دلیل بھی پیش کر سکتے ہو ہری سنگھ؟ یا راجپوتوں کی صفوں میں
دہشت پھیلانا ہی تمہارا کام ہے۔ رانی پدمنی نے ایک لمحے میں اپنے جانثار سینہ پتی کو اس کے منصب سے اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ چند لفظوں نے ہری سنگھ کے دل و جگر کاٹ کر رکھ دیے تھے، مگر وہ بڑی قوت برداشت کا انسان تھا۔ اس کی دونوں مٹھیاں اس طرح بھیج گئی تھیں جیسے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دل کا خون نچوڑ رہا ہو، پھر وہ اس خون کو بھی قطرہ قطرہ کر کے پی گیا۔ مہارانی، معاون سفیر ایسے نہیں ہوتے۔ آپ نے سرے دربار اس کے کھڑے ہونے کی ادا نہیں دیکھی؟ سفیروں کے یہ تیور نہیں ہوتے اور ان کی رفتار بھی ایسی نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ تمام وقت اس کی آنکھیں مہارانی چتوڑ کے چہرے پر جمی رہیں؟ کیا ایسے بدترین موسم میں کوئی سفیر اپنے دشمن کے یہاں اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک نامحرم عورت کو مسلسل دیکھتا رہے اور خاموش نظروں سے راجپوتوں کے جاہ و جلال کو ٹھکراتا ہوا واپس چلا جائے؟ پھر تم نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ بھیڑیا خود چل کر ہماری تلواروں کے ہدف تک آ پہنچا ہے؟ رانی پدمنی کسی بدحواس انسان کی طرح چیخنے لگی۔ مجھے صرف شک تھا، مہارانی، یقین نہیں۔ ہری سنگھ پر پدمنی کی چیخ ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے شبہات کو یقین میں بدلنے کی کوشش کرتا، مگر فرمان شاہی کے ٹکڑوں نے مجھ سے میرے ذہن کی یکسوئی چھین لی اور میں منتشر ہو گیا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ رتن سنگھ نے اس طرح زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہا جیسے اسے اپنے شکار کے نکل جانے کا بہت افسوس ہو۔ سمراٹ، یہ ایک اچھا موقع تھا جسے ہم نے گنوا دیا۔ ہری سنگھ کی آواز سے بہت زیادہ تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، رانی پدمنی نے چیختے ہوئے کہا۔ اگر تم اشارہ بھی کر دیتے تو ہم آسانی کے ساتھ سلطان کو قتل کر سکتے تھے۔ غرور و تکبر کی ماری ہوئی عورت عقل و ہوش سے بیگانہ نظر آ رہی تھی۔ ہری سنگھ احمقوں کی اس دنیا سے دور چلا جانا چاہتا تھا، مگر فرض شناسی کے احساس نے اسے جواب دینے پر مجبور کر دیا۔ سمراٹ، میں علاء الدین خلجی کے قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سلطان کی موت تو چتوڑ کو اتنی مہنگی پڑتی کہ اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں ذکر کر رہا ہوں سفارت کے اس موقع کا جو قسمت نے ہمیں فراہم کیا تھا۔ ہم اپنے قہر و غضب کا مظاہرہ کیے بغیر سفارتی سطح پر ان مذاکرات کو طول دے سکتے تھے، اور پھر شاید ایسا کوئی موڑ آ جاتا کہ کم سے کم خون بہا کر ہم اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کر لیتے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم سلطان کے آگے جھک جاتے اور اپنے عزت اور ناموس اس کے حوالے کر دیتے؟ اب کی بار رتن سنگھ بھی چیخ اٹھا تھا۔ میں نے سیاسی گفتگو جاری رکھنے کی بات کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آج ہری سنگھ بھی مہا منتری وکرم سنگھ کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تم اپنے چند سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر ڈر گئے ہو ہری سنگھ؟ راجپوت سمراٹ کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ تم فرار چاہتے ہو، تم بھاگنا چاہتے ہو، اور اپنی بزدلی کا جواز پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھی نامردوں اور خواجہ سراؤں کی زندگی گزارنے کی تلقین کر رہے ہو۔ رتن سنگھ جوش جذبات میں حد سے گزر گیا تھا۔ سمراٹ، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون رن بھومی سے فرار ہوا اور کون اپنی دھرتی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ہری سنگھ اپنے انجام سے بے نیاز ہو کر بولا، میں تو سورماؤں کی اس زمین کو اپنے خون کا ایک ایک قطرہ پلا دوں گا، مگر چتوڑ کی یہ مٹی بہت پیاسی ہے، اب تو لہو کا کوئی دریا ہی اس کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ ہری سنگھ، ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ رتن سنگھ کی چیخ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ دھرتی ماں کو تمہارے ناپاک خون کی ضرورت نہیں۔ راجپوت سمراٹ نے اپنے لائق ترین سپاہ سالار کو دنیا کی بدترین گالی سے نوازا، اور ہری سنگھ کا پورا جسم نادیدہ آگ کے شعلوں میں جل اٹھا۔ میں جا رہا ہوں سمراٹ، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ہری سنگھ مڑا اور چند قدم آگے جا کر پلٹا۔ بس آخری بات کہ اگر میری رگوں میں دوڑنے والا خون ناپاک ہے تو پھر کس کا لہو اپنے پاک ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ یہ کہہ کر ہری سنگھ تیزی سے مڑا اور رتن سنگھ کی نشست گاہ سے نکل کر چلا گیا۔
راجپوت سمراٹ نے فوراً ہی اپنے کچھ جاسوس ہری سنگھ کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے۔ جاسوسوں نے رتن سنگھ کو خبر دی کہ ہری سنگھ کھم شیام کے مندر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہی مندر تھا جہاں سنیاسی آنند پال نے اپنی ساری زندگی نظر بندی کی حالت میں گزار دی تھی۔ زبان کٹ جانے کے بعد اسی مندر کے ایک کمرے میں آنند پال نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی تھی، اور اسی مندر کی ایک دیوار پر آنند پال نے وہ خوفناک پیشگوئی تحریر کی تھی جس کا ایک ایک حرف درود ثابت ہو رہا تھا۔